قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کی توفیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ہم اس عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کے دنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے افضل ترین دن بیان کیا، یعنی عشرے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اس میں بندہ کیا کرے؟ عبادتوں کو انجام دے کثرت کے ساتھ، جس میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت ہے اور دیگر عبادتیں۔ اور سب سے بڑی جو عبادتیں اس کے اندر موجود ہیں، حج کی عبادت۔ اور جو حج کرنے والے ہیں ان کے علاوہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو عظیم ترین عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت۔ تو انشاءاللہ ذی الحجہ کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ مختصر سی باتیں سنتے ہوئے قربانی کے احکام و مسائل کو ہم دیکھیں۔ اللہ کی توفیق سے جو باتیں ہم سنیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز، اس عشرے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر والفجر ولیال عشر کہہ کر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا ایام العشر کہہ کر اس کی فضیلت کو اہل اسلام کے سامنے عیا کیا ہے کہ یہ ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دن اپنے اندر ایک فضیلت رکھتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ رمضان میں ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے سب سے افضل ہے۔ یقیناً رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے، یا راتیں نہیں یا دن افضل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ان 10 دنوں کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک یوم عرفہ ہے، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے یوم عرفہ کے سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ اور سب سے عظیم ترین دن جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اعظم الایام یوم النحر، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن کوئی ہے تو یوم النحر۔ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن۔ اور اس 10 ذی الحجہ کے دن ہم اللہ کے حضور میں اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ تو قربانی کو پیش کرنے سے پہلے چند چیزیں ہمیں ملاحظہ کر لینا چاہیے، اپنی ان چیزوں کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر کسی طریقے سے ہم خطا میں مبتلا ہیں تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے اس کی اصلاح کا۔ ابھی ہمارے پاس 7-8 دن جو ہے اس میں وقت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ صرف اللہ کے لیے، جو رب العالمین ہے۔ آپ دیکھیں اللہ چاہتا تو ڈائریکٹلی کہہ دیتا
کہ تمام اعمال کے اندر اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہاں پر عبادتوں میں دو عبادتیں، اس میں نماز اور قربانی کو ذکر کیا گیا کہ جو قربانی تم اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہو، اس قربانی کے اندر سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرو، اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرو، اور جو جانور تم نے لایا ہے کسی طریقے سے اس کے اندر ریا و نمود کو داخل ہونے مت دو. اگر کسی طریقے سے ریا و نمود اس میں داخل ہو گیا تو تم لاکھوں کا جانور اللہ کے حضور میں پیش کر دو، اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے لاکھوں کے جانور کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں کہ ہم اپنی اس قربانی کو اللہ کے حضور میں قابل قبول بنائیں، اور اس کو بنانے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو کیا کریں، خالص کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے. اب جب یہ بات سامنے آئے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے، تو کسی طریقے کی اگر دل میں گنجائش تھی یا دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، یا فلاں سے مہنگا بکرا ذبح کرنا ہے، یا فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے بکرے کو کیا کرنا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی فیس بک پہ اپلوڈ کرنے سے ہماری نیت کا کیا تعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مخلص ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی اس نیت کے اندر ریا پیدا ہو جائے اس پہ اپلوڈ کرنے کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات جب انسان اچھی چیزیں اپلوڈ کرتا ہے تو اس کے نیچے کچھ ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ انسان کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ ریاکاری کے شائبے کو پیدا بھی نہ ہونے دیں، اس لیے ایسی چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، مطلقاً بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں واضح طور پہ حکم دے دیا کہ کیا کرنا ہے، قربانی یا کوئی بھی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے انجام نہیں دینی. اس کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کے جانور کو ذبح جب کیا جائے تو اس کے گوشت کو انسان خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مساکین کو، فقراء و مساکین کو، انہیں تین طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے. ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا مساکین اور فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے. اب اس میں رشتہ داروں کے اندر بھی فقیر ہو سکتے ہیں، مسکین ہو سکتے ہیں. تو اگر رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہے کہا کہ اس میں سے کھاؤ پیو اور کیا کرو، کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں یہ دن یا یہ قربانی کی عبادت یا یہ قربانی کا گوشت یا جانور ذبح کرنے کی جو توفیق ہم نے دی ہے، اس لیے دی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. اب دیکھیں کتنی عیدیں مناتے ہیں ہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مسلمانوں کی 2 عیدیں ہے نا، اس کے علاوہ جمعہ کو بھی عید کہا گیا، وہ ایک مانوی عید ہے. لیکن حقیقی جو عید مناتے ہیں وہ کتنی ہے، 2 عیدیں. اب ان 2 عیدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کتاب اللہ کی آیتوں کو اٹھا کر تو آپ کو معلوم پڑے گا، رمضان کے سلسلے میں بھی اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم نے اپنی عدت کو یعنی رمضان کے دنوں کو مکمل کیا. اللہ نے تم کو ہدایت کی توفیق دی، کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جانور ذبح کر رہے ہو، تم اپنے جانور کا گوشت کھا رہے ہو، دوسروں کو کھلا رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، اس کو لا کر جو ہدایت اور توفیق اس عمل کو انجام دینے کے اللہ نے تم کو دی ہے، کس لیے دی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. معلوم پڑا کہ بندہ اخلاص کے ساتھ انجام دے، اللہ کے شکر کو بجا لاتے ہوئے انجام دے. یہ کبر اور گھمنڈ کو ختم کر دے جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ جب شکر ادا نہیں کرے گا تو کبر و گھمنڈ آٹومیٹکلی پیدا ہوا ہے، میں نے جانور ذبح کیا، نہیں، اللہ نے توفیق دی تو میں نے ذبح کیا.
یہ ذہنیت ہونی چاہیے ہماری. اور جب ہم ذبح کریں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی جو کئی جگہوں میں آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اس زندگی کو اپنے سامنے رکھے کہ انہوں نے کیسی کیسی آزمائشوں کے اندر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ عظیم ترین عید الاضحیٰ کا دن اور قربانی کی عبادت ہم کو ملی، جس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال اس کو کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. چنانچہ کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تیسری چیز، انسان کا گوشت، خون یا جانور کا کوئی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ. گویا رمضان کی عبادت بھی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ہے، اور عید الاضحیٰ کی یہ 10 دن کی جو عبادت بھی ہم کو اللہ نے دی ہے، یہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے اندر کیا کریں، تقوی کو پیدا کر سکیں، اپنے تقوی کو زندہ کر سکیں، اور اپنے اعمال کے اندر اپنے تقوی کے عنصر کو بڑھا سکیں، اس کے لیول کو ہائی کر سکیں. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کذالک سخرھا لکم، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. یعنی بڑے بڑے جانور ہمارے کنٹرول میں ہیں، کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. اللہ رب العالمین کا اگر حکم نہ ہو تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا. ہاں ہم ان کو ذبح، آپ دیکھیں ابھی ہمارے یہاں تو کئی قسم کے جانور بین ہیں، ورنہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں آپ بڑے بڑے جانور لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں دہن کرتے، ذبح کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے یہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے عہد مبارک میں اونٹ کی قربانی کو بڑی افضل لوگ سمجھتے تھے. بڑا جانور ہوتا تھا اور اس کو لوگ ذبح کرتے تھے اور بڑی خوشدلی کے ساتھ ذبح کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائے، کہا کہ یہ جتنے تم جانور دیکھ رہے ہو ہم نے تمہارے کنٹرول میں دیے. کس لیے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیرات کو بلند کر دو. آپ دیکھیں لہو لیب، گانا بجانا، ناچنا، یہ سب فضول کاموں سے کیا کیا جا رہا ہے. عید کے اندر اس کی اجازت دی جا رہی ہے، عید کے علاوہ بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. رمضان میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، عید مناتے ہیں تو کیسے تکبیرات کو بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر کی تکبیرات کو ہم بلند کرتے ہیں. یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی تکبیرات کو بلند کرو. کیوں؟ کیونکہ اسی نے تم کو کیا کیا ہے، ہدایت دی ہے. اگر کوئی ہدایت نہیں دیتا تو تم ہدایت پہ ہوتے ابھی ہو سکتے تھے، کبھی نہیں ہو سکتے. چنانچہ اگر اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس توفیق الہی کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی کبریائی کو بیان کرو اور اپنی زبانوں سے اللہ کی تکبیرات کو بلند کرتے ہیں. زبانوں سے بلند کرتے ہیں. کہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے، یا دوسرے معنی میں احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. دونوں صحیح ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ قربانی اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور مساکین اور فقراء کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو ایک نعمت کے طور پر عطا کیا. اور آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اس قربانی کے عمل سے فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کے بزنس بڑھتے، کھانے پینے کے انتظامات ہوتے ہیں، اور کئی چیزوں کے منافع اس کے اندر موجود ہیں. چنانچہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، وقت کم ہے، کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. تیسری چیز، قربانی کا حکم کیا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی فرض عین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے. تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اٹھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس بات کا جائزہ لے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، فرض عین ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے. دیکھیں کہا کہ من کان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر پاتے، من کان لہ ساعۃ، کہ جس کے پاس استطاعت ہے. ایک استطاعت کہا جاتا ہے کہ جو صاحب استطاعت بنتا ہے. استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے.
وہی استطاعت والا نہیں ہوتا. ایک مڈل کلاس انسان جو زکوٰۃ نہیں بھی دیتا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ بھی صاحب استطاعت ہوتا ہے. اس کے پاس بھی سال بھر کا کھانا ہوتا ہے یا اس کے انتظامات ہوتے ہیں. تو کہا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وَلَمْ يُضَحِّ، اور وہ قربانی نہ کرے. یہ جو صاحب استطاعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فَلَا يُقَرِّبْنَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے کہ وہ نزدیک نہ آئے، مصلانا، ہماری عیدگاہوں کے نزدیک نہ آئے، ہماری عیدگاہوں کے نزدیک نہ آئے، ہمارے مصلے کے نزدیک نہ آئے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں کی جماعت سے دور کر گئے کہ یہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، اس کو مسلمانوں کے مصلے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو معلوم پڑا کہ قربانی ایک اہم ترین عمل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. اب اس حکم سے بظاہر یہ معلوم پڑتا ہے کہ کیا ہے، قربانی صاحب استطاعت والے کے اوپر فرض ہے. صاحب استطاعت والے کے اوپر کیا ہے، فرض ہے. لیکن فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے جو استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. وہ یوں ہی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یوں ہی چھوڑ نہیں سکتا. تو اس کا اصل حکم کیا ہوگا؟ آئیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت معروفہ ہے، ایسی سنت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ادا کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے، سنت ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ سنت موقعہ ہے، جو انسان اس کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو عمل میں لائے. زکوٰۃ کا کوئی نصاب اس پہ نہیں اپلائی ہوتا ہے. لوگ لا کے زکوٰۃ کو جوڑتے ہیں کہ زکوٰۃ جس پہ فرض ہے اس کو قربانی کرنا فرض ہے. زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو یا نہ ہو، اگر آپ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ قربانی کریں. اگر انسان جانتا ہے اپنی حیثیت، اپنے حالات کو جانتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے تو اس کی بھی قربانی اللہ قبول کرے. اس کو منع نہیں کیا جاتا، اس کو منع نہیں کیا جاتا. چنانچہ دیکھیں یہ حکم واضح ہو گیا کہ قربانی کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے. چنانچہ ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے کیا ہے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. اگر ہم کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ وہ قربانی کو یوں ہی معمولی سمجھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ادا کر دو کیسے. ایسا نہیں ہے، عظیم ترین عبادت ہے. اور پچھلی امتوں کے اندر تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ اپنی اپنی قربانی کو لا کے میدان میں رکھ دو. کھلا ہوا میدان ہوتا ہے، اس میدان میں لا کے قربانی رکھ دی جاتی تھی. اور ایک آگ آتی تھی، ایک آگ آتی اس کو، جس کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا تھا، اس کو جلا کے لے جاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوئی تو ظاہری طور پہ کیا ہو گیا، وہ انسان ذلیل ہو گیا. وہ ذلت کی بات ہے. یا ہمارے لیے کوئی ایسی ذلت کی بات نہیں ہے. ہم تو اپنے رب کے لیے اپنی نیت کو صحیح کر لینا ہے. اللہ نے قبول کر لیا اور اچھی امید اللہ سے رکھے کہ میں نے دیا ہوں تو اللہ قبول کرے. اگر آپ کا عمل صحیح ہے تو نیت بھی صحیح رکھیے کہ اللہ کے عمل کو کیا کرے گا، انشاءاللہ قبول کرے گا. آئیے ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام التشریق کی فضیلت اس انداز سے بیان کی کہ ان پانچوں دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے طور پر بیان کیا. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اصل عید دو ہی ہے، اصل عید دو ہی ہے، لیکن لفظی طور پہ احادیث کے اندر جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے. اس کے علاوہ ایام تشریق کو عید کہا گیا ہے. یوم عرفہ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، عید کی خوشی کے مانند ہے. تو آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سنتے چلتے ہیں تاکہ ان ایام کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں. دیکھیں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق. دیکھیں یوم عرفہ ایک ہو گیا 9 ذی الحجہ،
یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام التشریق اس کے بعد کے 3 دن، اس کے بعد کے 3 دن، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5 دن، ٹھیک ہے، 9 10 11 12 اور 13، 5 دن کہا کہ وہ ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، اللہ کے نبی بیان فرما گئے یہ ہماری عیدیں ہیں، یعنی اہل اسلام کی عیدیں، یہ اہل اسلام کی عید ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا حرام ہے، اور یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا آپ سے اصل عید کتنی ہے؟ 2 ہی ہے۔ معنوی اور لفظی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے عید کے طور پہ اس کو بیان کیا۔ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ حاجی دنیا جہاں کا حاجی عرفہ کے میدان میں ہے، اور فقیر بادشاہ بھی ہے تو فقیر کی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور میں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ یوم عرفہ، یوم عرفہ کا وہ عظیم ترین دن ہے جس میں سب سے بڑی عبادت دعا ہے، سب سے بڑی عبادت۔ انسان اپنی نمازیں پڑھے، فرض نماز پڑھے اور دعا مانگے، فرض نماز پڑھے دعا مانگے، فرض نماز پڑھے دعا مانگے۔ حاجی کی سب سے بڑی عبادت یوم عرفہ کے دن دعا ہے، اور غیر حاجی کی کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ دعا بھی مانگے، اس کے ساتھ دعا مانگے۔ یوم النحر کے دن ذبیحہ ہے، ہر دن کے الگ الگ ایک فضیلت ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ چنانچہ کہا کہ یہ ہماری عیدیں ہیں، اہل اسلام کی عیدیں، وہی ایام، اور یہ وہ دن ہے جس میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں، کھانے اور پینے کی اجازت اللہ نے دی ہے، کھانے اور پینے کی اجازت آپ کو اللہ نے دی ہے۔ کھانے اور پینے میں خوشی منانے کے دن ہے، خوشی منانے، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، حلال چیزیں کھاؤ پیو اور حلال چیزیں کھلاؤ اور پلاؤ۔ چنانچہ اس کی گنجائش، اس کی اجازت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کیا، یوم النحر کو عظیم ترین دن کہا، ان 10 دنوں کو افضل ترین دن، دنیا کے افضل ترین دن بیان کیا۔ یہ تمام حدیثیں ان 10 دنوں کی، یوم النحر، یوم عرفہ، ایام التشریق کی اہمیت اور فضیلتوں کو بیان کرتی ہیں، چنانچہ ان کو معمولی سمجھنا نہیں چاہیے۔ اس کے باوجود ہم معمولی یوں ہی اس کو نکال دیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تمام معاملات کے اندر رہنمائی کر دی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم تحقیق کا جائزہ، تحقیق کا جذبہ اپنے تک پیدا کریں، اور دین کے اندر اس طریقے سے دنیا کی چھوٹی سی چیز بھی بندہ لینے جاتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لینے جاتا ہے نا، یا کوئی بڑے سے بڑا کام کرنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تحقیق کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہوں تو تحقیق کرتا ہے، بیٹی کو دینا ہو کسی کو تو کیا کرتا ہے؟ تحقیق کرتا ہے، لڑکے کا جائزہ لیتا ہے، اس کے گھر والوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اور دین کیسا بھی چلتا ہے، دین کیسا بھی چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ جس دین کو ہم دین سمجھ گئے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر وہی دین ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی قرآن کو کھول کے پڑھیے، کبھی حدیث رسول کو کھول کے پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اہل علم سے سمجھیے، رابطہ قائم کیجیے، اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ تحقیق کا جذبہ اپنے تک پیدا کیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم نے سنی نا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا جو ٹاپک تھا، یا سب سے پہلا جو سبق تھا، وہ تحقیق تھا، کہ انہوں نے اپنے رب کی تحقیق کی، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور اپنے رب العالمین کو پہچانا۔ تحقیق کا جذبہ تھا۔ تو یوں ہی بیٹھ کے زندگی، یا یوں ہی آنکھ بند کر کے کسی بھی دین پہ چل جانا، یہ سمجھنا کہ نام عبداللہ عبد الرحمان ہے، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، جنت میں چلے جائیں گے، معاف کیجیے گا بات کڑوی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آج ہمارے حالات جو ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مصیبتیں مختلف انداز سے نازل ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر، کتاب و سنت کے اوپر، فہم صحابہ اور منہج صحابہ کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلے، قربانی کا جانور بہت سے لوگ لے چکے ہوں گے اور بہت سے لوگ لینے والے ہوں گے۔ اگر نیکسٹ جمعے کو بیان کیا جائے تو پھر ایک ہی دن بچتا ہے، اگلے دن عید ہے،
سیٹرڈے کو، تو اس ٹائم تک تو میکسیمم لوگ لے چکے ہوں گے. اسی لیے آج سمجھ لیں کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع کیا ہے. یہ 4 عیب ہے، اس کے علاوہ جانور کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سنیں، اللہ کے حضرت بکر بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع لا تجوز، 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی 4 چیزیں اگر جانور کی 4 میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لا تجوز فی الاضحی الاوراء بین اوراء، ایک ایسا جانور جو کانا ہو یا اندھا ہو اور اس کا اندھا پن واضح ہو جائے، واضح ہوتا ہو، دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اندھا ہو، اس کو پتہ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو لوگ ماہرین ہیں، ان سے پتہ کیجیے. جانور کی آنکھوں کے پاس اس طریقے سے ہاتھ لے کے جاؤ تو آنکھیں بند کرتا ہے، اس طریقے سے. تو بعض لوگ چیک کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ایسے ایسے آنکھ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ کیا کریں، آنکھ اگر بند کر رہا ہے تو اس کا مطلب آنکھ صحیح ہے، اور اگر آنکھ ایسی کھلی ہے تو اس کا مطلب آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ جب ہم لینے جائیں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 چیزیں ہم کو چیک کرنی ہے. پہلی چیز کیا چیک کرنی ہے؟ آنکھیں چیک کرنی ہے کہ کانا اور اندھا تو نہیں ہے، بہنا پن تو نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اگر بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نہیں اندھا ہے یا کانا پن ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، اس جانور کو نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز کا والمریض الذی، اور ایسا جانور والمریضۃ بین بغدا، ایسا جانور جو بیمار ہے، بالکل بیمار دکھ رہا ہے، ایک دم کھڑا ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کب گر جائے گا، ہاں، اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو گئی، بیمار ہے اور بیماری بالکل واضح ہوتی ہو تو ایسے جانور کا لینا جائز نہیں ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. آگے سنیں، والاقجام بین ذلها، رسول اللہ نے بیان فرمایا تیسری قسم وہ اس جانور کی ہے جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہوگا. کہ جب جانور لیتے تو چلا کے بھی دیکھیں اس کو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور لمبے سفر سے آتا ہے تو پیر پڑ جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات کسی جانور کے نیچے سے ناخن کھر جو ہے پڑ جاتے ہیں تو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر لنگڑا ہے، لنگڑا پن الگ سے دکھائی دے گا ہے اور لنگڑا پن واضح ہو جاتا ہے. ایک ٹانگ جو ہے، 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ جو ہے اس کی کیا ہوگی؟ آگے پیچھے ہوگی. اس کے اندر کوئی عیب الگ دکھائی دے گا جب آپ اس کو چلا کے دیکھیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانور سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ اگر اس کے اندر لنگڑا پن دکھائی دے گا ہے اس کا لینا جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، وہ قربانی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس کے بعد کہا والکسیق التی لا تنقل، قال قلت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ایسا جانور جس کے کان کٹے ہوئے، کان یا کوئی ایسا ہے وہ اس کے کٹا پیٹا ہو، اس کو نہیں لینا چاہیے. چنانچہ یہ 4 چیزیں بیان کی. ایک بکر بن عازب نے بیان کی، ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے نزدیک، کہتا ہے قلت فإنی اکرہ ان یکون فی السن، وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک اور عیب ہے. دیکھیے بکر بن عازب صحابی ہے اور یہ کہنے والا صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک اور عیب ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے نزدیک ایک اور عیب ہے. کیا ہے؟ کسی ہونا عیب ہے. ہمارے یہاں لوگ ہیں بولتے کسی ہونا عیب ہے. اگر خصی ہونا عیب ہے تو نبی نے عیب دار جانور ذبح کیا؟ رسول اللہ نے خصی جانور ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ نے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے 2 املحین اور سمینین، 2 موٹے تازے جانور جو خصی تھے رسول اللہ نے ذبح کیے. 2 موٹے تازے بکرے رسول اللہ نے ذبح کیے. جو سفید اور کالے اس کے اوپر دھبے تھے، اللہ کے نبی نے ایسے خوبصورت جانور اللہ کے حضور میں پیش کیے اور وہ دونوں خصی تھے. اب جب یہ بات کہی جائے کہ نبی نے کیا ہے تو ایک اور شوشہ لاتے
خصی کو عیب بتانے والے شوشا کیا لاتے کہ بھائی وہ پیدائشی طور پہ خصی ہوگا. عجیب بات ہے. پہلی بات تو میکسیمم جانور پیدائشی طور پہ خصی نہیں ہوتا. ہو سکتا بائی چانس کوئی ہو جائے, ہو سکتا, لیکن جب رسول اللہ خصی جانور کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ ہے یا نہیں ہے. اس کا نسب نامہ نکالے گا, اس کا کیا کریں گے, برتھ سرٹیفکیٹ نکالیں گے کہ کہاں سے پیدا ہوا, یہ خصی پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. یہ فضول کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے کیا ہے تو جائز ہے, کوئی حق نہیں, بلکہ افضل ہے. خصی جانور افضل ہے. چنانچہ اس قسم کے شوشہ چھوڑنے والوں کو چاہیے کہ زبان نہ کھولے دین کے معاملے میں کچھ بھی اپنے طرف سے. یہاں دیکھیں ایک صحابی رسول حدیث بیان کر رہے ہیں, ایک شخص سامنے بیٹھ کے کہتا ہے میرے نزدیک دانتوں کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ بھی عیب ہے. وہ کہتا ہے, صحابی رسول جواب دے گا. سنیں جواب, کتنا پیارا جواب ہے, اور پوری امت کے لیے جواب ہے, قیامت تک کے لیے جواب ہے. سنیں, صحابی رسول نے کہا کہ قالا ما کرہتا فتحہ, اگر تجھے پسند نہیں ہے تو چھوڑ دے, مت دے. اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تو مت لے, لیکن ولا تحرمہ علی احد, دوسروں کے لیے اس کو حرام تو مت کر. دوسروں کو کیوں ایسا عیب بتایا جو نبی نے نہیں بتایا؟ ایسا عیب اپنی طرف سے بیان کرنا جو نبی نے نہیں بیان کیا ہے وہ جائز نہیں ہے. چنانچہ 4 قسم کے عیب رسول اللہ نے بیان کیے. ان 4 میں سے کوئی عیب ہے کہ وہ جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے, کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے, کوئی مسئلہ کی بات نہیں. ایک سوال عام طور پہ لوگوں کو آتا ہے کہ سینگ جو ہے, سینگ ہوتی ہے جانور کی, بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہے یا اس کے اوپر ایک لفافہ ہوتا ہے. سینگ کے اوپر ایک لفافہ ہوتا ہے, لفافہ نکل جاتا ہے, کھوکا اس کا نکل جاتا ہے. کبھی کبھی ایک سینگ کا نکل جاتا ہے, دوسرے سینگ کا رہتا ہے, تو ایک چھوٹی دکھتی ہے ایک بڑی دکھتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کی قربانی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. رسول اللہ نے سینگ کا کوئی ذکر نہیں کیا حدیثوں کے اندر, کوئی ذکر نہیں کیا. اچھی دکھ رہی تو اچھی لے لیجیے. ہاں یہ ہے کہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے, ایک دم سوکھا ساکا اٹھا کے ڈال لیا اور قربانی کر دی, مناسب بات نہیں. تو کہا کہ ایسا جانور نہ ہو بالکل لاکر, بالکل کمزور, ہاں ایسا جانور نہ ہو. وہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی گوشت ہی نہ ہو. تو 4 قسم کے جانور سے نبی نے کیا کیا, منع کیا. اس کے علاوہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. آگے سنیں, ایک اور چیز کہ جانور, ایک جانور, ایک بکرا ذبح کر گیا تو کیا ہمارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ اگر گھر میں 10 کمانے والے تو 10 جانور ذبح کرنا چاہیے, یا زیادہ جانور ذبح کرنے کو ہی ہم اچھا سمجھتے ہیں. اچھی بات ہے, کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی نیت کے ساتھ اگر جانور ذبح کیا جائے گا, ایک سے زائد بھی جب ذبح کیا جائے گا تو کر سکتے. رسول اللہ نے 2 جانور ذبح کیے, 2 بکرے ذبح کیے. لیکن کیا ایک جانور اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا؟ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم پوچھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے, قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد وآل محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی نے, حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لیٹایا, اور لیٹانے کے بعد جب ڈوبی چلانے لگے تو کہا اے اللہ اللہم تقبل, اے اللہ اس کو قبول فرما لے. کیسا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, تو کبریائی والا ہے, تو اس کو قبول کر لے. تقبل من محمد, محمد کی طرف سے, وآل محمد, اور محمد کے اہل و عیال کی طرف سے اس کو قبول کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی طرف سے اس کو کیا کر, قبول کر لے. ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر لے. ثم ذبح بھی, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, 1967 حدیث کا نمبر ہے. یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک جانور اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے ایک گھر میں ایک چولہے میں 100 لوگ کھانا کھاتے ہو تب بھی وہ ذبح کیا جا سکتا ہے.
پھر سے سوچیں کیسے 100 لوگ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی نے آگے امت کا لفظ استعمال کیا، امت، کہ میرے گھر والوں کی طرف سے، میری امت کی طرف سے تو قبول کر، اس کو قبول کر۔ تو امت میں 100 لوگوں سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جی آپ دوسرے الفاظ اگر آپ مزید ملا لیں، اللہ کے نبی نے کہا ایک دوسرے حدیث کے اندر کہ میرے امت میں سے جس کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوتی اس کی طرف سے قبول کرتے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ امت کے اندر تو قربانی نہیں کرتے۔ تو ہاں آپ چاہے بھائی ہماری تعداد زیادہ ہے، 100 لوگ ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہم نہیں ایک جانور میں نہیں ہوتا، ہم زیادہ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب پہ فرض عین مت کیجیے۔ آپ زیادہ جانور ذبح کر سکتے، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن ایک جانور میں ایک گھر والے سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اگر ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، سب کا چولہا الگ الگ ہے تو قربانی الگ الگ ہوگی، چولہا الگ الگ ہے، کھانا الگ الگ کھاتے ہیں تو قربانی الگ ہوگی۔ چولہا ایک ہے تو ایک قربانی کافی ہے۔ جو بڑے ہیں ان کی طرف سے، جیسے مثال کے طور پر والد ہے اور والد کے 2 3 4 بیٹے ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ہی چولہے میں کھانا بنتا ہے، تو والد کے نام سے قربانی کی جائے، باقی نیچے والے اس میں آٹومیٹکلی کیا ہو گئے؟ وَأَهْلِهِ کہہ کے اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر والد ہے ان کا چولہا الگ ہے، بیٹے ہیں ان کا چولہا الگ ہے، تو سب کی طرف سے قربانی الگ الگ ہوگی۔ سمجھ نہیں بات؟ یہ اصول ہے۔ ہمارے بیوی کما گئی تو بیوی الگ قربانی کر رہی ہے، ہاں اچھا یہ کیا پسندیدہ عمل ہے؟ میں نے کہا نا کہ قربانی زیادہ کر سکتے لیکن پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟ سنیں، ایک شخص ہے عطا بن یسار تابعی ہے، عطا بن یسار تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ یقول سألت ابا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ایوب کون ہے؟ صحابی ہے، مہمان رسول ہے، میزبان رسول ہے، رسول اللہ کی مہمان نوازی کرنے والے۔ مدینہ کے جب نبی داخل ہوئے، ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی میزبانی کی۔ ہاں اللہ کے نبی نے کہا میری اونٹنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے جس کے دروازے پہ رکے گی اس کے یہاں مہمان بن جاؤ گا۔ ابو ایوب انصاری سمجھ گئے اللہ کے حکم سے ہے تو ایک ہی راستہ ہے، مصلی بچھایا، نماز میں جھک گئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے حکم دے دیا اونٹنی کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچ جاؤ، بات لمبی ہو جائے گی۔ ابو ایوب انصاری سے ہم نے پوچھا، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحى علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں آپ لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ قربانی کیسے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، صحابہ کو دیکھ رہے، اس کے باوجود پوچھ رہے کہ نبی کے زمانے کو لوگ کہتے ہیں نبی سے کہا دلیل مانگتے ہو، دلیل مانگ رہے ہیں، یہاں تابعی ہے، دلیل مانگ رہے ہیں، کہا دلیل بتائیے رسول اللہ کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ سنیں انہوں نے جواب دیا، کہا کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الرجل یضحی، وہ یہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک آدمی ذبح کرتا بشاتی ایک بکری، وعنہ وعن اہلہ، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیأکلون، اسی سے اٹھاتا، ویطعمون، اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، تقسیم کرتا، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ آج یہ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی ہر ایک الگ الگ جانور ذبح کر رہا ہے، ہر ایک الگ الگ جانور ذبح کر رہا ہے۔ اب وہ ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جانور ایک گھر والے کی طرف سے کیا ہوتا تھا؟ ادا ہو جاتا تھا۔ اور آج کیا ہے، لوگ فخریہ طور پہ الگ الگ پیش کر رہے ہیں کہ میں اپنا پیش کروں گا، میں اپنا پیش کروں گا۔ یہ فخریہ طور پہ پیش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اخلاص اور للہیت کے ساتھ ایک سے زیادہ جانور ذبح کرتے تو منع نہیں ہے، میں پھر سے 3 بار میں دوہرا چکا ہوں یہ بات تاکہ کوئی غلط مطلب لے کے نہ جائے۔ آخری چیز، امت محمد کے اندر ہمارے یہاں بعض لوگ میت کو داخل کرتے ہیں، مردوں کو داخل کرتے ہیں، مردوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی نے امت داخل کی۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ وہ نبی کی امت ہم ہیں تو نبی کر سکتے ہیں، ہم نبی ہیں، ہماری امت ہے، ہماری امت نہیں ہے، ہم اس سے دلیل کیسے لے سکتے ہیں؟ اور پھر صرف مردوں کو کیوں داخل کر دیا؟
آگے آنے والے لوگ بھی تو امت ہے نا, قیامت تک آنے والے لوگ امت ہے کہ نہیں رسول اللہ کے, وہ بھی داخل ہو جائیں گے. ہاں کل کو کوئی آگے والوں کو دلیل لے گا تو یہاں ایک بات سمجھے, میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں. دیکھیں مدینہ میں جب رسول اللہ آئے تو حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ام کلثوم غالباً ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ہاں کسی ایک کی طرف سے رسول اللہ نے الگ سے قربانی نہیں کی کہ ایک جانور فلاں فلاں کی طرف سے, جیسے ہمارے لوگ کرتے کہ اس سال دادا دادی کی طرف سے, اگلے سال نانا نانی کی طرف سے, اگلے سال پردادا, تو پوری لسٹ بنا کر کیا کرتے سالوں سال کا چلاتے ہیں اور جانور ذبح کرتے جاتے ہیں. تو ایسے الگ سے میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. ہاں ایک طریقے سے آپ میت کو شامل کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ جو جانور ذبح کر رہے ہیں, جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہ نیت رکھیں کہ اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے گھر والوں میں وہ بھی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی تو اس کا ثواب پہنچا دے, تو اس میں وہ میت داخل ہو سکتی ہے اہل و عیال کے اندر, ورنہ الگ سے قربانی کرنا میت سے ثابت نہیں ہے. اب میت کو ثواب پہنچانا ہے تو صدقہ خیرات کیجیے, اس کی اجازت ہے, صدقہ خیرات کیجیے. قربانی عبادت ہے, عبادت کے لیے دلیل چاہیے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو الگ سے قربانی کرنے کی دلیل میت کے سلسلے میں نہیں ملتی ہے. انشاءاللہ مزید کچھ مسائل باقی بچے تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ عظیم ترین جو ایام چل رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے میں توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما, جو خطائیں ہو گئی اس کو معاف فرما. اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی اس کو معاف فرما, اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما, جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے. اے اللہ ہمیں بھی اس قبرستان میں داخل ہونا ہے, ہمیں بھی اس قبر میں جانا ہے. اے اللہ وہاں کے لیے انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں اس کو قبول فرما دے, اور جو مانگنی باقی رہ جائے اس کو بنا مانگے عطا فرما دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى الصلاه.